أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سورہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے. یہ آج 50-60 دنوں کے بعد ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے اندر سورہ کہف کی تعلیم فرمائی ہے، حتیٰ کہ جب فتنہ دجال آئے گا تو اس وقت بھی سورہ کہف کی تعلیم فرمائی ہے کہ اس وقت بھی سورہ کہف پڑھنا. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور آج سے 50-60 سال پہلے ہی قائم ہوا ہے کہ قرآن مجید ایسے ہی پڑھ لیا کرتے ہیں، ورنہ آج سے 50-60 سال پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان قرآن مجید نہ سمجھتا ہو، مسلمان قرآن مجید کا معنی نہ سمجھتا ہو. اور آج سے 20-25 سال پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. یہ تو آج ایسے تصورات اور آج ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں گزر چکی ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. قرآن مجید وہ اکثیر ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ قساوت قلبی، قساوت طبعی کی اس انتہا پر ہے کہ جس انتہا پر کوئی شخص نہیں جا سکتا. یہ قساوت طبعی اتنی زیادہ ہے کہ تلوار نکالی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اور قساوت شرعی ایسی ہے کہ کسی کا اسلام برداشت نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی بہن کا بھی اسلام برداشت نہیں ہے. اور اتنی قساوت ہے، یعنی اتنی دل میں سختی ہے کہ کائنات کا وہ گناہ کرنے جا رہا ہے جو گناہ کائنات کا سب سے بڑا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے جا رہے ہیں. اور اس کیفیت کے اندر عین غضب کی حالت میں، جب اللہ کا غضب بھی نازل ہو رہا ہے اور جب اپنا بھی غضب سے برا حال ہے اور غصے کے اندر انسان کسی کا کچھ نہیں سنتا، لیکن اس وقت جب سنتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تو یہ سنتے ہیں تو یہ سنتے ہی کیا ہوا کہ ساری قساوت شقاوت میں تبدیل ہو گئی. تو یہ قرآن ایسی چیز ہے جو اندر کو بدلی کرتی ہے، لیکن اس وقت جب اس کو سمجھا جائے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے، اس درد کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ اس میں بڑا اہم چند ایک مقامات ہیں. جیسے سورہ یاسین ہے، بہت اہم ہے. سورہ رحمان ہے، بہت اہم ہے. سورۃ الانعام ہے، بہت اہم ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کو خاص طور پہ ذکر فرمایا انہی صورتوں میں ایک سورہ کہف بھی ہے. ہر فتنے کا علاج سورہ کہف میں. سورہ کہف کے اندر چند ایک مضامین بہت اہم ہیں. جیسے آپ کا مقابلہ ہو گیا کس سے؟ سپر پاور سے، یعنی وقت کے بادشاہ سے. اللہ نے مثالاً ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ دیکھو ان نوجوانوں کا اپنے بادشاہ سے مقابلہ ہوا اور بادشاہ ہی ناکام ہوا. وہ نوجوان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور ساری قوم ان کے خلاف ہے اور اتنے گمنام ہیں کہ ان کی تعداد بھی نہیں پتا کہ کتنے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 ہیں، چوتھا کتا ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. یعنی اتنے گمنام ہیں، ان کی تعداد بھی صحیح معلوم نہیں ہے. لیکن جب وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جو ہم نے سکھایا تو وہ کامیاب رہے. اور ایسے کامیاب رہے کہ ساری امتوں کے لیے ایک سبق بن گئے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سبق بن گئے. تو یہ واقعہ ان کا اس میں ذکر ہے. پھر دوسرا فتنوں کے زمانے میں ایک دوسرا واقعہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ علم کے کسی بھی منتہا پہ چلے جائیں، آپ علم کے، آپ عمل کے، آپ ہدایت کے کسی بھی منتہا پہ چلے جائیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا. اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے
تو سمجھ لیں آپ کی ناکامی شروع ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قلم دوات لے کے بھاگ رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، حضرت آپ قلم دوات لے کے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا علم کے پیچھے جو ایسے بھاگتا ہے اسی کو علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ العلم یعطی بعضہ من یعطی علم کلہ، کہ جو علم کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے پھر علم اپنا اس کو کچھ حصہ دیتا ہے۔ تو کبھی بھی علمی تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اور اس کی ایک ظاہری شکل ہے، اصل حقیقت نہیں ہے لیکن اس کی ایک ظاہری شکل سامنے آئی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلا دیا۔ تو قصہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے تمہیں علم شریعت بھی حاصل ہے، کیونکہ علم دنیاوی علم عام طور پہ تکبر میں مبتلا نہیں کرتا۔ ایک بات پتہ کی ہے کہ آپ انجینئر بن گئے، آپ بہت بڑے سائنسدان بن گئے تو آپ کو عام طور پہ تکبر نہیں آتا، لیکن دینی علم تھوڑا سا بھی آ جائے نا تو انسان کو تکبر آ جاتا ہے۔ یہ سارے مسئلے مجھے پتہ ہیں، میں سارے مولویوں کو جانتا ہوں، میں ساری حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، یا سارا قرآن میں نے پڑھا ہوا مجھے پتہ ہے۔ تو علم دین جو ہے اس میں عام طور پہ علم دنیاوی میں بھی تکبر آتا ہے لیکن عام طور پہ نہیں آتا، لیکن علم دین میں عام طور پہ تکبر آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے، تھوڑا سا اچھا عمل کرنا جانتا ہے تو مزاج میں تکبر ایسے آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، انسان سمجھتا ہے میں عاجزی انکساری کر رہا ہوں لیکن دراصل وہ تکبر ہوتا ہے۔ تو ایک ظاہری شکل سے اللہ نے دکھایا کہ تمہارے پاس علم کوئی بھی ہو، تمہارے پاس علم کوئی بھی ہو، کبھی اس کے اندر ظاہری تکبر میں مت آنا کہ مجھے سب پتہ ہے، بلکہ علم کے سامنے ہمیشہ محتاج رہنا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے سامنے کسی نے کوئی حدیث پڑھی اور حدیث تمہیں پتہ ہے ضعیف ہے تو فوراً مت کو کہ حدیث ضعیف ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہت اچھا، ہمارے نبی کا فرمان ہے بہت اچھا، بعد میں اس کو بتا دو جی وہ جو آپ نے حدیث فرمائی تھی میرے علم کے مطابق وہ ضعیف روایت ہے، اس کے مقابلے میں قوی روایت یہ ہے، اور اگر علم نہیں تو خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی ہمیں تو بس اتنا یہ ضعیف حدیث ہے چھوڑو، انہیں پتہ ہے نہیں کہیں سے بھی سنا ہے، تو یہ علم کا تکبر کبھی نہ ہو، قومیں کبھی برباد نہیں ہوں گی۔ علم کا تکبر ہوا تھا قوم عاد کو، علم کا تکبر ہوا تھا قوم سمود کو، قوم عاد کو نہیں، علم کا تکبر قوم سمود کو ہوا تھا، قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے۔ ایسے فتنہ دجال ہے یا کوئی بھی فتنہ ہے، کبھی اپنے علم کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ علم کی طلب رکھی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کا بیان ہے، اللہ کے پیغمبر کا بیان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اکابرین جن کی زندگیاں اور اصلاح و تربیت میں گزری، ہم نے دیکھا کہ جب کبھی ان کی زبان بند ہو گئی اور ایسا معاملہ ہوا تو جب زبان کھلی ہے تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ میں نے کل بیان کرنا ہے۔ چنانچہ 2 شہروں کی مخلوق جمع ہو گئی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف ان کا بیان سننے کے لیے، یعنی ان کی تقریر میں ایسی چاشنی تھی، ایک ایک لفظ دل میں اترتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کیسی تقریر کر رہے ہوں گے تو کسی شخص نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنا زبردست بات فرما رہے ہیں، حضرت آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم زمین پر نہیں، اور بات صحیح ہے کہ انبیاء سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، جب نبی موجود ہے وقت کا تو اس سے بڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس علم تجھ سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہ اس چیز کا علم زیادہ دوسری چیز کا علم زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں بچوں کا تو مجھے دماغ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، میں ڈاکٹر ہوں ہڈی کا تو مجھے دل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم ہر ایک کا علم محدود ہے، ایک حد رکھتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم میں سے بہت تھوڑا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں شخص ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے طلب کیسی دکھائی وہ طلب ہمیں دکھانی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا لا ابرح
میں اس وقت تک نہیں رکوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں مجمع بحرین تک نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا۔ حقب کہتے ہیں 90 سال کو، بعضوں نے کہا 100 سال، اور یہ حقبہ حقب کی جمع ہے، مطلب برس ہا برس چلتا جاؤں گا جب تک میں ان سے ملوں گا نہیں۔ میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا وہ مجمع بحرین کون سی جگہ ہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ 3 مقامات محدثین نے لکھے ہیں، بحیرہ قلزم لکھا ہے اور دریائے نیل کے ایک مقام لکھا ہے۔ مجمع بحرین کہتے ہیں جہاں پر 2 سمندر، 2 دریا آ کر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ایک دریا یہاں سے آ رہا ہے، ایک دریا یہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ زمین ایک طرف ڈھلوان میں ہے تو دریا سارے ایک طرف بہتے ہیں، جو سارے ایک طرف بہتے ہیں تو یہ دریا بھی آئے گا اس طرف اور یہ دریا بھی آئے گا اس طرف، اور سب جو ایک جگہ پہ آ کے ملیں گے اس کو مجمع بحرین کہتے ہیں۔ اور 3 دریا جہاں ملتے ہیں اس کو تربینی کہتے ہیں، اور دنیا میں یہی جگہ ہیں کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں مجمع بحرین ہوتا ہے یا تربینی ہوتی ہے، 4 دریا کہیں بھی آ کے نہیں ملتے، تو مجمع بحرین یہ 3 مقامات ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اور کیا واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی